بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شعبان کی رات جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، یہ بڑی فضیلت والی، برکت والی، مغفرت والی رات ہے۔ ایک سوال ہے، جب یہ رات آنے والی ہوتی ہے تو لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سوال مائنڈ میں آنے لگتا ہے کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات میں ہمیں کون سی عبادت کریں، شب برات کی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پھر ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر سرچ کرتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر تو کیا کہنے کو کوئی کچھ بتا رہا ہے تو کوئی کچھ بتا رہا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ صحیح گائیڈنس ہمیں نہیں مل پاتی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو، اب 2 دن باقی رہ گئے ہیں تو آپ لوگ کو بتایا جائے کہ شب برات میں کون سی ایسی عبادت ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ دوستو، ایک تو میں دیکھ رہی تھی کہ ویڈیو میں کیا کیا بتا رہا تھا کہ شب برات میں 15 شعبان کی رات میں اس طرح سے اتنی رکعت پڑھو اور ایک رکعت میں یہ سورت پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، اس طرح سے کوئی نماز پڑھے گا، یہ اتنی رکعت، شاید 12 رکعت کوئی بتا رہا تھا، کوئی 10 بتا رہا تھا، تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ بھائی یہ کون سی حدیث سے بتا رہی ہے۔ آخر تو اس بات کو خوب اچھے سے طریقے سے سمجھا جائے کہ 15 شعبان کی رات شب برات میں کوئی خاص عبادت حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ ایسا ہو ہی کہ شب برات کی کوئی بہت بڑی عبادت ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شب برات اللہ سے ایک مانگنے کی رات ہے، اللہ کو ماننے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اپنی زندگی کو پاک صاف کرنے کی رات ہے کہ چلو جو کچھ ہماری زندگی میں گزر گیا وہ گزر گیا، ایک اللہ، اب ہم اپنی زندگی کو بالکل کلیئر گزارنے کی کوشش کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ، تو اب ہماری جھولی میں معافی ڈال دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ جوش میں آتی ہے اور اللہ اعلان لگواتا ہے، کوئی مجھ سے معافی مانگے، آپ کو گناہ اتنے ہی کیوں نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کو اگر رکھا جائے تو زمین اور آسمان بھر جائے، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی آپ کے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ کو مناؤ، کیسے منانا ہے، کون سی عبادت کرنی ہے، جو آپ کی جی چاہے، جو آپ کا من کرے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، درود شریف پڑھو، نماز پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، توبہ پڑھو اور تسبیح فاطمی پڑھو، آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ کرو، دعائیں مانگو، دعا نہیں مانگ رہے ہو تو اللہ کے گھر میں گردن لٹکا کر بیٹھ جاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کرو کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں اتنے گناہ اپنی زندگی میں کرتی چلی گئی ہوں اور میرا اللہ مجھے معاف کرتا چلا گیا۔ اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سوچو کہ میں نے تو اتنا کچھ کیا ہے کہ میری سانسیں اتنی وقت تھم جانا چاہیے، لیکن اللہ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ مجھے اللہ نوازتا ہی جا رہا ہے، مجھے اللہ دیتا ہی چلا جا رہا ہے، مجھے اللہ عطا ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شکر کرو، استغفار کرو، اللہ کی حمد ثنا بیان کرو۔ یہ رات اس لیے ہے تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سوشل میڈیا پر بہت کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے کہ اس رات میں یہ والا عمل کرو، اس رات میں یہ عبادت کر لو۔ بہت سمپل طریقے دین اسلام پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو شب برات کو آپ اگر دیکھیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ برات کی رات یعنی گناہوں سے بھری ہونے کی رات۔ اب گناہوں سے باری ہونے کے لیے اپنے اللہ کو مناؤ، کیسے منانا ہے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو گرانا ہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے اور عبادت کے جتنے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اس رات میں آپ کر سکتے ہو۔ آپ کا من قرآن کر رہا ہے، قرآن پڑھو، آپ کا من تسبیح پڑھنے کا کر رہا ہے، تسبیح پڑھو،
آپ کا من دعائیں مانگنے کا کر رہا ہے تو دعائیں مانگو۔ تو اس طرح سے شب برات کی کوئی خاص عبادت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی خاص عمل، کوئی خاص طریقہ، کوئی شب برات کی بہت بڑی عبادت ہو تو کی جاتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ وہاں امام صاحب نفل نماز جماعت سے پڑھا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ نفل نماز کی جماعت چل رہی ہے، تو بھائی ایسا کبھی حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے اپنی نہیں کیا۔ تو اس لیے اپنے اپنے طور پر جو آپ کو عبادت کا من لگ رہا ہے، جیسے کچھ لوگ شب برات میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نفل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس یہی ہے عبادت کے کام کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری چند باتیں اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور اب آپ غلط چیزوں سے بچیں گے، اور یہ ہے جو دین کا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، سنت والا راستہ ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے، جس پر عمل کرتے ہوئے بزرگوں دین نے، صحابہ کرام نے شب برات میں عبادت کا اہتمام کی، اس طریقوں کو آپ فالو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔